بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر الہی۔ محبت کے تقاضوں میں ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ دل میں محبوب کی یاد قائم رہے، اور جس ہستی کی یاد دل میں ہمیشہ رہے گی کوئی سوال نہیں اٹھتا کہ اس کا ذکر بار بار زبان پر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بے حد پسند فرمایا ہے کہ اس کی مخلوق اس کا ذکر کرتی رہے، دل میں بھی اور زبان سے بھی۔ ذیل کی آیات اس کی وضاحت کرتی ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 205 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور اپنے پروردگار کو صبح و شام یاد کرو، اپنے دل میں گڑ گڑا کر اور چپکے سے اور بغیر آواز بلند کیے اور غافلوں میں نہ ہونا۔ سورہ حدید آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوتا ہے، کیا ان کے لیے جو ایمان لائے ہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد سے ان کے دل پگھل جائیں، اور اس حق سے جو نازل ہوا ہے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 103 میں فرمایا، اور اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے یاد کرو۔ سورہ نور آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوا ہے، ایسے مرد ہیں جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ سورہ زمر آیت نمبر 22 میں بیان ہوا ہے، سو ان کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل خدا کے ذکر سے سخت ہیں، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو کوئی رحمان کی یاد سے غافل ہوگا ہم اس پر شیطان مقرر کر دیں گے، سو وہ ہی اس کا ساتھی ہوگا۔ سورہ حشر آیت نمبر 19 میں بیان ہوا ہے، اور ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، سو اللہ نے انہیں خود ان کے اپنے نفس بلا دیے، سو یہی لوگ فاسق ہیں۔ سورہ منافقون آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوا ہے، مسلمانوں، کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ سورہ جن آیت نمبر 17 میں بیان ہوا ہے، اور جو کوئی اپنے پروردگار کے ذکر سے روح گردانی کرے گا اللہ اسے سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوا ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ جو تم کرتے ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152 میں بیان ہوا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر کرو اور میرا انکار نہ کرو یا میری ناشکری نہ کرو۔ سورہ انفال آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوا ہے، مسلمانوں، جب تم کافروں کی جماعت کے بالمقابل ہو تو جمے رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ کلام پاک کی انہی تعلیمات کی بنا پہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اور مسلمانوں کو بھی اس کی تلقین فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت خدا کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ ترمذی۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی تمام باتیں اس کے لیے نقصان دہ ہوں گی، کسی بات سے اسے فائدہ نہ پہنچے گا سوائے ان باتوں کے کہ نیکی کا حکم دیا جائے، برائی سے روکا جائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ ابن ماجہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں خدا کا ذکر کیا جاتا ہے اس کی مثال، اور جس گھر میں خدا کا ذکر نہیں کیا جاتا اس کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ مسلم۔ یعنی جس گھر کے رہنے والے خدا کا ذکر کرتے رہتے ہیں وہ گھر گویا ایک زندہ گھر ہے، اور جس گھر کے رہنے والے خدا کا ذکر نہیں کرتے وہ گھر گویا ایک مردہ گھر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کچھ لوگوں نے کوئی مجلس قائم کی، پھر نہ اس میں خدا کا ذکر کیا اور نہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، تو وہ مجلس ان لوگوں کے لیے باعث نقصان ہوگی۔ پھر اگر خدا چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا، اور اگر چاہے گا تو انہیں بخش دے گا۔ ترمذی۔ مطلب یہ کہ جب کوئی مجلس قائم کی جائے تو چاہے وہ کسی دینی مقصد کے لیے ہو یا کسی دنیاوی مقصد کے لیے، اس کے ختم ہونے سے پہلے اس میں اللہ کا ذکر
ضرور ہونا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ضرور پڑھا جانا چاہیے۔ یہ ایک عمدہ طریقہ ہے کہ مجلس کے آغاز ہی میں اللہ کی تعریف کر لی جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج لیا جائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت دار نہیں، یہی وجہ ہے کہ اس نے سب فحش باتوں کو چاہے وہ ظاہر ہو یا خفیہ حرام کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تعریف کو پسند کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی تعریف فرمائی۔ بخاری۔ حضرت موقل بن یسیار بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرج یعنی فتنہ و فساد کے زمانے میں عبادت کرنا ایسے ہی ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا۔ ترمذی۔ ہجرت کرنا خصوصاً اپنا علاقہ چھوڑ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جانا بہت زیادہ فضیلت کی بات تھی۔ اس کے علاوہ جو لوگ اپنے ان علاقوں کو چھوڑ کر جہاں کافروں کا تسلط تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے تھے، وہ ویسے بھی امن و حفاظت میں آ جاتے تھے۔ لہٰذا جب فتنہ و فساد ہو تو خدا کی طرف رجوع کرنا، اس سے دعا کرنا، اس کی عبادت کرنا بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے فتنہ و فساد کو بھی دور کرتا ہے اور امن و سکون عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا فتنہ و فساد اور پریشانیوں کے زمانے میں تعلق باللہ پر خصوصی زور دینا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھوں جو صبح کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک خدا کا ذکر کرتے ہیں تو یہ مجھے اس بات سے زیادہ عزیز ہے کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کروں، اور اگر میں ان لوگوں کے پاس بیٹھوں جو عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک خدا کا ذکر کرتے ہیں تو یہ مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے کہ میں 4 غلام آزاد کروں۔ ابو داؤد۔ اس حدیث میں در حقیقت صبح کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک اور عصر کی نماز سے لے کے غروب آفتاب تک خدا کا ذکر کرنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ان اوقات میں ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھنا مجھے غلام آزاد کرنے سے زیادہ عزیز ہے، یہ واضح کرنا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا بھی بہت خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے۔ قلبی ذکر۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ کبھی یہ ذکر قلبی ہوتا ہے، یعنی دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد قائم رکھی جاتی ہے، اور کبھی قولی اور کبھی عملی۔ دل کی یاد بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد رہے گی اس میں ناپاک خیالات نہیں آئیں گے۔ قلبی ذکر جتنا ضروری ہے اتنا ہی اسے آسان رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے لیے وضو کی بھی کوئی شرط نہیں، نہ یہ ضروری ہے کہ کسی خاص جگہ بیٹھ کر ہی ذکر کیا جائے، بس اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام دھندا کرتے اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں موجود رہے۔ یہ یاد زندگی میں سب سے بڑا ساتھی، سب سے بڑا مددگار اور سب سے بڑا سہارا ہے۔ پریشانیوں کی انتہا کے وقت یہ یاد ہی دل کی ڈھارس بنداتی اور عمل پر ابارتی ہے۔ جو خوش قسمت اس یاد کو دل میں قائم رکھنے میں کامیاب ہو گئے، انہوں نے فلاح و کامیابی کی چابی حاصل کر لی۔